اس کے 12 رکوع ہیں اور 111 آیات. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 50 نمبر پر ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء اگلی فصیح صورتوں میں سے ہیں. بخاری کی 4739 نمبر روایت. اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے. اس سورت کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے سورت کے اور پارے کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تذکرہ ہے اسرا کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کا سفر سورہ نجم میں ملتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے عبد یعنی بندے سے بہتر کوئی نام ہوتا تو اس آیت میں جب کہ آپ کا عظیم ترین مقام بیان کیا جا رہا ہے ضرور آپ کو اس نام سے یاد کیا جاتا. مالک بن سہسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا. پھر 2 آدمیوں کے درمیان ایک تیسرے آدمی کا آپ نے ذکر کیا. اس کے بعد میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا. میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، یوں اوپر سے لے کے نیچے تک. پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی یعنی براق. میں اس میں سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے. بخاری کی 3207 نمبر روایت. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا میرے لیے براق لایا گیا. براق ایک سفید لمبے گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے. منتہائی نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے، یعنی ایک پاؤں وہاں تک جاتا تھا جہاں تک کسی کی نظر جا سکتی ہے. میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اس حلقے سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء اپنے جانور باندھا کرتے تھے. پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اس میں 2 رکعتیں پڑھی. پھر میں نکلا تو حضرت جبریل علیہ السلام 2 برتن لائے، ایک میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھا. میں نے دودھ کو پسند کیا. حضرت جبریل کہنے لگے کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا. پھر حضرت جبریل ہمارے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے. پھر فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو فرشتوں نے پوچھا آپ کون؟ کہا جبریل. کہنے لگے آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد. فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں وہ بلائے گئے ہیں. پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا، میرے لیے دعائے خیر کی. پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا. پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد. پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے 2 خالہ زاد بھائیوں کو یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ بن زکریا کو دیکھا. انہوں نے مجھے دعائے خیر کہی یعنی خوش آمدید کہا، میرے لیے دعا کی. پھر جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان پر گئے، یہی معاملہ ہوا. پھر 7ویں آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن نشانیوں کا مشاہدہ کروانا چاہا وہ مشاہدہ کی، یعنی بیت المقدس میں بھی، اور پھر جس طرح سے آسمان پر اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے. آپ نے جنت دیکھی، فرعون کے انجام کو دیکھا، اور اسی طرح سے بہت ساری تماثیل بھی آپ نے دیکھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اسرا ہے، یہ سیر اتنے مختصر وقت میں ہوئی کہ یہ سفر نشانی بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، پھر آسمان تک جانا، پھر انبیاء سے ملاقاتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اس سفر کا مقصد رسول اللہ کو ان حقائق کا ادراک کرنے کے قابل بنانا تھا جو انبیاء کے دلوں پر القاء کیے جاتے ہیں۔ اس سفر میں رسول اللہ کو نماز اور دیگر چیزیں عطا کی گئیں جن کی تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، یعنی معراج جسمانی تھا، یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ صرف یہ مشاہدہ نہیں تھا، یہ سفر ایک معجزہ ہے۔ اس سفر کے 2 حصوں میں سے پہلے حصے کو اسرا کہتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے، اور دوسرے کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ واقع معراج کے بعد بنی اسرائیل کے تذکرے میں بڑی حکمت ہے۔ مسجد اقصیٰ اس علاقے کا دل ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بسایا تھا، پھر وہاں سے نکالا، اس لیے مسجد اقصیٰ کے ساتھ اس کے باشندوں کا تذکرہ بھی آیا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، یقیناً وہ تو بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے انسان بھی تھے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آئندہ انسانوں کی نسل کا سلسلہ بھی انہی انسانوں سے چلا تھا۔ تو اس لحاظ سے کشتی میں وہ سارے انسان بھی اپنے یعنی اصل صورت میں موجود تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں پیدا کرنا تھا، یعنی رشتہ تو تھا اور اللہ نے انہی سے وجود میں لانا تھا۔ تو بعد میں آنے والے سارے انسان اس اعتبار سے کشتی میں موجود تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم 2 بار زمین میں ضرور فساد کرو گے، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ یہاں فساد سے مراد دینی بگاڑ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، جس کے 2 ادوار ہیں، جس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، پس وہ گھروں میں گھس گئے، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے ان پر 2 بار تمہیں غلبہ دیا، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے۔ چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، استغفر اللہ، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا۔ بنی اسرائیل نے حضرت زکریا کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کے درپے ہو گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا جس نے عظیم حملہ کر کے قتل و غارت گری کی انتہا کر دی تھی، جس نے لوگوں کو قیدی بنا لیا، ان کے مال لوٹے، مذہبی صحیفے رون ڈالے، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، اور ہمیشہ کے لیے انہیں جلا وطن کر دیا۔ یہ تباہی 70 عیسوی میں ہوئی تھی۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا۔ یقیناً یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے قرآن کو دوسری آسمانی کتابوں پر فائق کیا گیا، اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید کے سیدھا راستہ دکھانے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے نیک عمل کریں اور اللہ سے بڑے اجر کے مستحق ہو جائیں۔ اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان شر کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز۔ مفسر ابو سعود لکھتے ہیں کہ قرآن جو ہادی ہے اس کا حل بیان کرنے کے بعد انسان جو مہتدی ہے یعنی ہدایت پانے والا ہے اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو
تباین پایا جاتا ہے یعنی دوری پائی جاتی ہے اسے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن انسان کو اس بھلائی کی طرف بلاتا ہے جس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں، اور اس شر سے ڈراتا ہے جس سے بڑا کوئی شر نہیں۔ اور کافر انسان جو اپنے لیے برائی چاہتا ہے تو اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے چاہتا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا۔ اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ پڑھ اپنا اعمال نامہ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج کے دن تم خود اپنے اوپر حساب لگانے کے لیے کافی ہو۔ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، یعنی نہ کسی کا فائدہ ہے نہ نقصان، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ رسول بھیج کر جب تک حجت تمام نہیں کرتے کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے، نہ آخرت میں کسی کو عذاب دیں گے۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بری طرح سے برباد کرنا۔ اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم دنیا میں ہی جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ بخاری کی 6389 نمبر روایت ہے۔ ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی روکا نہیں کیا۔ دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، ورنہ آپ مذمت شدہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ رکوع نمبر 3 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت والی بات کرو۔ اللہ کی توحید کے حقوق کی ادائیگی کے بعد دنیا میں والدین کے حقوق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں۔ جو لوگ وجود کی
بقا کا باعث بنتے ہیں، ان کی عزت تکریم اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ والدین دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ کس طرح سے ماں کے پیٹ سے لے کے بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک والدین مسلسل محنت کرتے ہیں۔ والدین اپنی جوانی گلاتے ہیں تو بچہ جوان ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کی حفاظت کے لیے کس طرح سے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ کیسے کلام کرو گے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ یہ مزاج کے اندر جب تبدیلی آتی ہے نا، انسان اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے تو کمزور کے آگے جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتا ہے، یہ جھنجھلاہٹ کا اظہار ہے، اور ان کو کریم بات کہنی ہے۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو، اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک مجسم منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جیسے ایک پرندہ پرواز کے لیے تیار ہو، اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہو تو اسے کہا جائے کہ اپنے پر جھکا دو، یہ احترام کی جگہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پرواز کرنے والے کا رخ آگے کی جانب ہوتا ہے اور پیچھے کی جانب رخ نہیں کرتا، اور والدین پیچھے رہ جاتے ہیں اور اولاد سامنے ہوتی ہے۔ کسی نے کہا چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی، اور بچے خوش ہیں کہ اڑنا سیکھ لیا۔ پیچھے رہنے والے والدین تو ظاہر ہے کہ دل کے اندر بچوں کی جو محبت محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ سے اداسی آتی ہے ان کے اندر، اور بچے نیا جہان محسوس کر کے اس نئے جہان میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں بوڑھے والدین کی فکر ہی نہیں رہ جاتی۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے کیا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے؟ اپنی آواز کا دھیان رکھو، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، انہیں اف تک نہیں کرنی، ان سے کریم بات کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اے ہمارے رب ان پر رحم کر دے جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ تو وہ رب کریم ہے جس نے والدین کی خدمت، والدین کی کیئر کرنے کے لیے توجہ دلائی ہے۔ پھر فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ جو شخص والدین کے لیے نیک جذبات رکھتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی نفرت کا جذبہ رکھتا ہے اور انہیں بوجھ سمجھتا ہے تو اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے، اور دونوں قسم کے آدمیوں کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بیجا خرچ نہ کرو۔ بیجا خرچ کرنا یعنی فضول خرچ لوگ، جیسے رسول اللہ نے فرمایا، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں بھی فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو رب العزت نے دی ہیں ایک اچھے معاشرے کے لیے، اور یہ مہر بند وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جن میں آسانی ہو، اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا رکھو یعنی بخیل نہ بن جاؤ، اور نہ اسے کھول دو پورا کھولنا یعنی بالکل ہی فضول خرچ بن جاؤ کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ رہو۔ یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. جیسے والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی، اسی طرح سے اولاد کے بارے میں وصیت کی کہ ان کو قتل نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے ہاں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا واقعی وہ بڑا گناہ ہے؟ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو. میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ زنا کرے. صحیح مسلم کی 257 نمبر روایت. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے. زنا بدترین فعل ہے جو فطرت سلیم، عقل، شریعت ہر اعتبار سے گناہ عظیم ہے، اور سوسائٹی پر اس کے بڑے خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں. اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا. اسلام نے قتل اولاد کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا، اور یہاں پر رب العزت نے کہا کہ صرف اولاد نہیں، کوئی بھی جان ہو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے حق کے ساتھ. مثال کے طور پر کسی جان کے بدلے کسی کی جان لینا، یہ حق کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ قتل نہ کرو. کچھ اور صورتیں بھی قرآن حکیم میں بیان کی گئیں. پھر فرمایا اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یتیم کمزور ہوتا ہے، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اس کی مدافعت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اس دین کے ذریعے سے کی ہے کہ مال یتیم کے قریب احسن طریقے سے جائیں. اور جب معاف کرو تو پورا پورا معاف کرو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھا ہے. ناپ تول پورا کرنا وفائے عہد کے زمرے میں آتا ہے. اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ آیت قاعدہ کلیہ ہے جس کے ضمن میں وہ تمام اقوال اور افعال آ جاتے ہیں جس کی صداقت اور حقانیت کا آدمی کو علم نہ ہو. مثلا جھوٹی گواہی دینے، بغیر ثبوت کے کسی کی مذمت کرنی، پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا، بغیر کسی شرعی دلیل کے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرانا وغیرہ. اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی پھاڑ نہیں سکو گے اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکو گے. چال انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتی ہے. یہاں پہ ایک متکبر کی چال سے روکا گیا ہے کہ اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا ہو کر ایسی چال نہ چلو کہ تم نہ آسمان کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو اور نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو. یہ سب کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے. اسلام جن امور سے روکتا ہے اس کی وجہ برا پہلو ہے. ان کاموں میں اچھے پہلو بھی ہو سکتے ہیں مگر برائی کے پہلو کے غالب ہونے کی وجہ سے اسلام نے ان امور سے روکا ہے. یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نصیحتوں کا آغاز بھی دعوت توحید سے ہوا تھا اور اب بات بھی اسی پر ختم کی جا رہی ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمام حکمتوں کی اصل اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرک کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو. ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ
قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر